سورہ زلزال دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بھیانک مناظر کو کس قدر پیش کیا ہے۔ ہم کسی کا حق مارتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا پڑے گا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر ہماری سوچ میں یہ چیز کیوں نہیں آتی چاہے پوری دنیا نہ دیکھے لیکن رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ او گناہ کرنے والوں، راتوں دن گناہ کرنے والوں، قیامت کے دن جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی، اور دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں سنو، جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی، اللہ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی۔ مفعول مطلق کی شکل میں دیکھیے کیسے تاکید لائی جا رہی ہے، زلزلت الارض زلزالها، پوری شدت کے ساتھ زمین جھنجھوڑی جائے گی۔ آج کل جو زلزلے آتے ہیں وہ پوری شدت کے ساتھ نہیں، کچھ علاقے زلزلے سے متاثر ہوتے ہیں لیکن دوسرے علاقے اس زلزلے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ پوری زمین پر زلزلہ ہوگا، وہ بھی پوری شدت کے ساتھ زلزلہ ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑی جائے گی تو زمین کی حالت کیا ہوگی؟ زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ زمین کے اندر جو مردے دفن ہیں وہ مردے بھی اپنی قبروں سے اس دن باہر آ جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنی بوجھ اس دن باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسان، پھر ہمارے اور آپ کے جیسے انسان کہیں گے مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ زمین الٹ پلٹ کیوں رہی ہے؟ زمین اپنے خزانے کیوں باہر کر رہی ہے؟ نافرمان لوگ کہیں گے آج زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن اللہ کہتا ہے زمین اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرے گی، بلکہ رب کے حکم سے ہی زمین ایسا کچھ کر رہی ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن تو زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین اس دن خبریں بیان کرے گی۔ اللہ کی قسم، او لوگوں تم دینی مدارس کے لیے جو پیسے خرچ کرتے ہو، یہی زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ اے میرے پروردگار، یہی وہ بستی ہے، اس بستی کی یہی وہ جگہ ہے جس کی چھاتی پر کھڑے ہو کر اس آدمی نے تیرے گھر کی تعمیر کے لیے، تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اس نے اتنا پیسہ دیا تھا۔ اے اللہ، تیری مسجد کے لیے انہوں نے جگہ وقف کی تھی، انہوں نے اتنے پیسے دیے تھے۔ اے اللہ، تیری دینی تعلیم کے لیے اس نے اتنا پیسہ دیا تھا، اتنا ایسا خرچ کیا تھا۔ اور زمین ہمارے خلاف بھی اس دن گواہی دے رہی ہوگی، ہمارے خلاف زمین کہہ رہے ہوگی اے اللہ تیری زمین کی چھاتی پر وہ لوگ بھی کھڑے جو تو بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ شراب پیا کرتے تھے، بڑے دھڑلے کے ساتھ تیری نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اے اللہ تیرا دیا ہوا کھاتے تھے لیکن تیری نافرمانی کیا کرتے تھے۔ زمین پل پل کی اس دن کی خبریں بیان کر دے گی، پل پل کی خبریں اس دن بیان کر دے گی۔ اس دن ہم چھپنا چاہیں گے، اپنے گناہوں سے بھاگنا چاہیں گے، او لوگوں اس دن ہم اپنے گناہوں سے بھاگ نہیں پائیں گے۔ زمین تو چھوڑو، اگر گواہی کی بات کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے خلاف جو سب سے پہلے جو گواہی دے گی وہ انسان کی خود اپنی ران ہوگی، اپنی یہ جانگ ہوگی جو انسانوں کے خلاف بات کرے گی۔ جسم کا ہر عضو ہمارے خلاف، ہمارا رونگٹا رونگٹا ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ اگر انسان کوئی بڑبڑائے گا اس دن، ہوتا ہے نا کوئی آدمی جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی انتظام اس دن کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس دن جو بہت زیادہ بڑبڑائے گا، جھٹلائے گا، اے میرے پروردگار میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، تیرے فرشتوں نے تو خامخواہ ریکارڈ کر لیا، لکھ لیا ہے، میں نے کب کیا یہ گناہ۔ ایسے لوگ ہوں گے جو جھٹلائیں گے لیکن رب کے فرشتے ریکارڈ دکھا دیں گے، ہاں اے بندے تو نے ہی یہ گناہ کیا تھا، اب تم جھٹلاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اس دن ایسے لوگوں کا ہم نے انتظام کر کے رکھا ہوا، الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس دن ایسے لوگوں کے منہ پر ہم تالے لگائیں گے
تالا جس طرح ہم موبائل میں پیٹرن لگا دیتے ہیں، ہم جس طریقے سے پاسورڈ لگا دیتے ہیں، جس طرح ہم فنگر پرنٹ والا لگاتے ہیں، کوئی بھی ایک لاک ہم اپنے اسکرین پر فٹ کر دیتے ہیں، ہمارے علاوہ کس کی مجال ہے کہ کوئی دوسرا آدمی بغیر پاسورڈ کے کھول دے؟ کسی کی مجال نہیں۔ وہ لوگوں اسی طرح جب قیامت کے دن آدمی بہت زیادہ بڑبڑائے گا، جھٹلائے گا کہ اللہ تیرے فرشتوں نے تو خواہ مخواہ لکھ لیا ہے، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا ہم نے اس دن انتظام کر کے رکھا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہ پر تالے لگائیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں سے ہم بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیروں سے ہم گواہی لیں گے۔ انسان اپنے پیر کو اپنا خلاف اس دن پائے گا، انسان کے خلاف اس کا پیر ہی اس دن گواہی دے رہا ہوگا۔ ہم اس دن بھاگ نہیں پائیں گے میرے بھائیوں۔ اسی لیے رہتی دنیا میں اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اگر ہم نے اپنی جوانی کی قدر نہیں کی، وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے، تو یاد رکھو بروز قیامت کف افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن بہت سارے مشرکین و کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، جب جانوروں کا حساب و کتاب ہو کر اللہ کہے گا کن ترابا، چلو اب ہو گیا مٹی ہو جا، یہ دیکھ کر کے نافرمان لوگ بھی کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم بھی مٹی بن گئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن تمنا تو تمنا ہوتی ہے، اس دن کی تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوں گی، انسان کو اس دن کبھی مہلت نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ نے جو آج مہلت دی ہے اس دن کی اچھی تیاری کر لو میرے بھائیوں، اگر بغیر تیاری کے وہاں چلے گئے تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس دن تو باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، وفصیلتہ التی تؤویہ، قرآن پڑھو، کوئی اس دن کسی کا سگا نہیں ہوگا، اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سب کو اس دن صرف اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ آج جس بیوی کی محبت میں شوہر آسمان سے ستارے توڑ لانے کی بات کرتا ہے، جس کی آنکھوں میں ڈوبنے کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ شوہر بھی بیوی کو دیکھ کر چھپ جائے گا، وہ بیوی بھی اپنے شوہر کو دیکھ کر چھپ جائے گی۔ کہیں کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر لے، کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ ایک بیٹا یا ایک باپ جو اپنے بیٹے پر جان نچھاور کرتا تھا، ذرا بیمار ہو گیا، فوراً اٹھا کر کٹیہار کے کسی اچھے اسپتال میں داخلہ کراتا تھا، اس کے ایک ایک نخرے کو جس نے برداشت کیا، اس کے ایک اس کی تمنائیں دنیا میں بچپن میں اس نے پوری کی۔ یہی بچہ جو دنیا میں ہمیشہ ماں باپ کے پیار میں پلتا رہا، یہی بچہ قیامت کے دن ماں باپ کے سامنے اگر ہاتھ پھیلا دے صرف ایک نیکی کے لیے، تو اللہ کی قسم بیٹے پر جان نچھاور کر دینے والا باپ بیٹے کو ایک نیکی دینے سے بھی انکار کر دے گا۔ کوئی بیٹی اپنی ماں سے اگر ایک نیکی کا مطالبہ کر دے تو اللہ کی قسم، جبکہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کسی کی ہے تو ماں کی ذات ہوتی ہے، جو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لیکن اس کی خود کی اولاد بھی اگر اس ماں کے سامنے اس دن ہاتھ پھیلائے، ایک نیکی کا مطالبہ کرے، ایک نیکی کا سوال کرے، تو اللہ کی قسم اس دن وہ ماں بھی اپنے علاوہ کسی دوسرے کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ او لوگوں، اس دن کو یاد کرو، وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سب کو بس اپنی پڑی ہوگی، اس دن بس سب کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ لیکن جس نے دنیا میں اچھے کام کیے، رب کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، اس کو اس دنیا میں اعمال کے بدلے اچھا رزلٹ دیا جائے گا۔ بچے پڑھتے ہیں نا، مکتب میں پڑھ رہے ہیں بچے، لیکن سال میں ان کا ایک ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے،
جس بچے نے جس قدر محنت کی اسی حساب سے ان کو نمبرات دیے جاتے ہیں، پھر پوزیشن دی جاتی ہے کہ اس نے فرسٹ ڈویژن حاصل کیا، اس نے سیکنڈ ڈویژن حاصل کیا، اس نے تھرڈ ڈویژن حاصل کیا۔ اچھا، کسی کا بچہ اگر فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جائے کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے نا دنیا میں، باپ مٹھائی بانٹتا ہے نا کہ بچہ میرا پاس ہو گیا فرسٹ ڈویژن سے۔ بچے کے ماموں کے پاس فون لگا رہا ہے، بتا دیا ارے تمہارے بھانجے نے فرسٹ ڈویژن کر لیا ہے اپنے مکتب میں، سب سے زیادہ نمبر لایا۔ اللہ اللہ، دنیا میں ایک بچہ کامیاب ہو جائے باپ اتنا خوش ہوتا ہے۔ آج کل تو فوٹو کا زمانہ ہے، سیلفی کا زمانہ ہے، سیلفی لیتا ہے اور فوراً انسٹاگرام پر شیئر کرتا ہے، فیس بک پر شیئر کرتا ہے، دوستوں کو بتاتا ہے دیکھو دیکھو میرے بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے، دیکھو دیکھو میرے بیٹے نے کامیابی حاصل کر لی ہے، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے۔ او لوگوں، دنیا میں چھوٹی سی کامیابی کسی کو ملے تو اتنی خوشی ملتی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی کامیابی پر خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ اس دن جس کو کامیابی مل جائے گی، جس کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی، کیا آپ اپنے وہم و گمان میں بھی سوچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے بس کہا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ دنیا کی زندگی کے بدلے، دنیا میں اعمال کے بدلے جن کو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ تو اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، لپکتا ہوا، خوشی میں اچھلتا ہوا لوگوں کے سامنے کہے گا ہاؤ، ارے دیکھ لو دیکھ لو یہ میرا نامہ اعمال ہے۔ اے میرے دوستو دیکھو تو صحیح، تم میرا مذاق اڑاتے تھے جب میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، جب میں کوئی دین کا کام کرتا تھا، تمہیں لوگ تو تھے جو ٹھٹا بازی کرتے تھے، مجھ پر ہنسا کرتے تھے۔ ارے دیکھ تو لو میرا رزلٹ تو دیکھو، میری کامیابی کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں دے دیا ہے، دیکھ لو دنیا میں میرا مذاق بنانے والے، دیکھ لو رب العالمین نے مجھے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ مجھے امید ہے میری آنے والی جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہ بڑی ہی آرام و آسائش کے ساتھ کٹنے والی ہے۔ رب العالمین کہے گا اے بندے خدا تیری بات تو زبان سے بعد میں نکلی ہے، دیکھ تو میں نے تیرے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں تیار کی کر کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کوئی آنکھ اس نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی ایسی نعمتیں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ایسی نعمتیں اپنے فرما بردار بندوں کے لیے، اپنے جنتی بندوں کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یہ تو ان کا حال ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا رزلٹ اس دن دے دیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال، اس کا اعمال نامہ، اس دن کا حساب و کتاب جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا یا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دے دیا جائے گا، وہ کہے گا اللہ اللہ، قرآن پڑھیے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملا ہوتا، اے کاش مجھے یہ رزلٹ نہ ملا ہوتا، اے کاش یہ رزلٹ ملنے سے پہلے میں مٹی بن گیا ہوتا، میں ہلاک و برباد ہو گیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ دی گئی ہوتی، کاش کہ مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا ہوتا۔ ولم ادری ما حسابیا، اے کاش کہ مجھ سے میرا محاسبہ نہ کیا گیا ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا، پھر وہ دنیاوی زندگی کے بارے میں بندہ سوچے گا ہاں میں نے نافرمانی کی، میں نے ٹھاٹ باٹ کی زندگی پا کر بھی رب سے بغاوت کی تھی، لیکن میری وہ دولتیں بھی کام نہیں آ رہی ہے، میری مملکت و سلطنت بھی کام نہیں آ رہی ہے، حلق عنی سلطانیہ، جو میری سلطنت تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے، وہ تو ختم ہو چکی ہے،
ہے میری سلطنت کام نہیں آ رہی ہے، میرے عالیشان مکانات کام نہیں آ رہے ہیں، میری بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں کام نہیں آ رہی ہے، میری دولتیں بھی تو کچھ کام نہیں آ رہی ہے، وہ اسی طرح روتا ہوا بلکتا ہوا اپنا نام اعمال لوگوں سے چھپاتا پھرے گا، کسی کو دکھائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا خذوہ فغلوہ، اے میرے فرشتوں اس کو پکڑو اور زنجیروں میں جکڑو، 70 گز لمبی زنجیروں کے اندر اس جہنمی کو لپیٹا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ او لوگوں خود کو جہنم سے بچاؤ، یہ اسی بات کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ یا ایھا الناس صدقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اپنے رب کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اپنے رب سے ڈرو اور یاد رکھو قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہوگا، بڑا ہی وحشتناک ہوگا، بڑا ہی خطرناک ہوگا، اسی لیے بتا دیا۔ اور ان کے لیے تو بڑا خطرناک ہونے والا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو زندگی نہیں سمجھا، اپنی زندگی کو رب کی دی ہوئی نعمت نہیں سمجھا، اور اس نعمت کی انہوں نے پاسداری نہیں کی، رب کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی۔ ارے وہ لوگ دیکھو جو سخت ٹھنڈی کے باوجود بھی، کراہت کے باوجود بھی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں وضو کرتے ہیں، وہ آدمی جو رب کے حضور کھڑا ہو کر راتوں کو جب پوری دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے، ایک وہ بندہ جو رب کے ڈر سے خود کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے رب سے دعائیں مانگتا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ رب کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں، جو خاص بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے پروردگار سے یہی التجائیں کرتے ہیں، یہی دعائیں کرتے ہیں، اے میرے پروردگار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ مجھ سے عذاب جہنم ٹال دے، جہنم کا عذاب ختم کر دے، ان عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دوستو غرام کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے؟ قرض دار کے اوپر قرض دینے والا قرض دار کے دامن کو پکڑ لیتا ہے، بار بار تقاضا کرتا ہے مجھ سے جو پیسہ لیا ہے بتاؤ کب دے گا کب دے گا کب دے گا، بار بار یعنی اس سے چمٹا رہتا ہے، اس سے بالکل اس کے پیٹھ کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو اسی لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کے لیے کیا، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا عذاب ہوگا۔ اے لوگوں اس دن سے ڈرو، نیک اعمال سے اپنے جبینوں کو سجاؤ، فیس واش سے اور مہنگے مہنگے کریم لگا کر اپنی چہروں کو روشن کرنے والوں، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے والوں، میری قوم کی بیٹیوں تم بھی سنو، تم بھی مہنگی مہنگی کریم لگا کر دنیا میں تو خود کو روشن اور خود کو خوبصورت ظاہر کر سکتی ہو، لیکن ان جبینوں کو اگر نمازوں کے ذریعے، ان جبینوں کو رب کی عبادتوں کے ذریعے، ان جبینوں کو رب کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اس چہرے کو نہ سجایا گیا تو اللہ کی قسم یہ خوبصورت خوبصورت چہرے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، جہنم کی آگ میں جھلسا دیے جائیں گے۔ اے گال پکڑ پکڑ کر داڑھی کھینچوانے والے لوگوں، خوبصورت بنانے کے لیے مختلف انواع و اقسام کے کریم اور پاؤڈر لگانے والے، تم نے اگر اس چہرے کو اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے نہیں سجایا، نمازوں کی پابندی نہیں کی، اگر رب کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی تو اللہ کی قسم یہ خوبصورت خوبصورت چہرے جہنم کے اندر جہنم کی آگ میں جھلسا دیے جائیں گے۔ قرآن پڑھو، قرآن خود گواہی دیتا ہے، یوم تقلب وجوہہم النار، اس دن جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ میں بھون دیے جائیں گے، اس دن جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے۔ جہنم کی آگ میں یہ خوبصورت خوبصورت چہرے الٹائے پلٹائے جائیں گے۔ جس طرح آپ مچھلی فرائی کرتے ہو نا، ایک طرف جب مچھلی پک جاتی ہے فوراً چمٹا لے کر دوسرے طرف پلٹا دیتے ہو، بالکل اسی طرح تمہارے چہرے جہنم کی آگ کے اندر جھلسا دیے جائیں گے۔ اسی لیے
جو وقت غنیمت ہے اس کو غنیمت جانو، جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت جانو، جو موقع اللہ نے دیا ہے غنیمت جانو، جو پیریڈ اللہ نے دیا ہے وہ غنیمت جانو، اور رب کو راضی کرنے والے اعمال کر لو، رب سے بغاوت نہ کرو، کیونکہ جب پکڑ آئے گی تمہیں نیکی کرنے کی فرصت نہیں ملے گی، رب کو راضی کرنے کا تمہیں پھر سے موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے رب کو ناراض کرنے کا کوئی موقع مت دو میرے بھائیو، مت تلاش کرو، بس تلاش کرو ایسا عمل جس سے رب راضی ہو جائے، تلاش کرو ایسی عبادت جس سے رب راضی ہو جائے، تلاش کرو ایسے اعمال جس کے ذریعے رب خوش ہو جائے، اور خوش ہو کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ دنیا کیا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ متاع غرور ہے۔ متاع غرور یعنی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے، مختلف طریقے سے دنیا بنٹھن کے انسان کے سامنے آتی ہے اور انسان کو ورگلاتی ہے کہ تو یہ حرام کام کر لے، فلاں کا مال ہڑپ لے، فلاں کی جائیداد ضبط کر لے، فلاں کی زمین اپنا لے۔ یہ دنیا مختلف طریقے سے انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے، لیکن اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے ہائے رے بے بسی، پتہ چلتا ہے ہائے رے بے بسی کیا ہوتی ہے، تب اس کو معلوم ہوتا ہے او لوگو دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار، جو اس دن جہنم سے بچا لیا جائے گا، وادخل الجنۃ، اور جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو جائے گا، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور اے میرے بندو، جس دنیا کی زندگی کو تم سب کچھ سمجھتے ہو سوائے دھوکے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے، ہم چل رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم دوڑ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم پکڑ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم بول رہے ہیں، لیکن جب ہماری موت کا وقت آئے گا ہماری زبان رک جائے گی، ہاتھ پکڑنا چھوڑ دے گا، پیر چلنا بند کر دے گا، اور دل و دماغ سوچنا بند کر دے گا۔ یہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے۔ ابھی ہم چل رہے ہیں، رب کا حکم آیا اور چلنا بند، ہم اسی جگہ رک جائیں گے۔ ہماری دنیاوی زندگی کی مثال تو بارش کے اندر نازل ہونے والے اس قطرے کی ہے۔ جب وہ قطرہ نازل ہوتا ہے، جب پانی پہ گرتا ہے، ببولا پھولتا ہے، دوسرا قطرہ جو اس ببولے کے اوپر گرا، ببولا پھوٹ گیا۔ اے لوگو، ہماری آپ کی دنیاوی زندگی کی یہی مثال ہے۔ اسی لیے اللہ نے تنبیہ کر دی وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولهو وان الدار الاخرة لہی الحیوان لو كانوا یعلمون۔ اصل زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بتایا اور دنیا کو لہو لعب سے تعبیر کیا۔ لہو لعب کی چیزیں ہیں، یہ چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد جو زندگی آئے گی، جس زندگی کی تیاری کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو، وہ زندگی کبھی منٹوں میں، کبھی سیکنڈوں میں، کبھی گھنٹوں میں، دنوں میں، سالوں میں، صدیوں میں، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ 50,000 سال کا صرف قیامت کا دن، 50,000 سال کا ایک دن، اللہ اکبر، وہ دن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چاہے انسان جہنمی ہو یا جنتی، انسان بوڑھا نہیں ہوگا، انسان بیمار بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ رہے ہمیشہ کے لیے، کبھی وہاں پر جنت میں جانے کے بعد بڑھاپا نزدیک نہیں آئے گا۔ یہاں تو 40 پار کرتے کرتے سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور گھٹنے جواب دینے لگتے ہیں، طاقت کے اندر کمی آنے لگتی ہے، لیکن وہاں یہ سب نہیں۔ اسی لیے رب کو راضی کرو، آخر جانا تو سب کو ہے، تو رب کو ناراض کر کے ہم کیوں جائیں؟ کیوں نہ ہم رب کو راضی کر کے جائیں؟ اسی لیے اچھے اعمال کرو، تاکہ ان اعمال کے بدلے جب تمہارے ہاتھ میں تمہارا اعمال نامہ دیا جائے تو تم رب کو دکھا سکو۔ ما لہذا الکتاب، نافرمان بندے کو جب اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، وہ کہے گا
اے میرے پروردگار یہ کیسی کتاب ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس کے اندر نہ چھوٹے گناہ چھوٹے نہ بڑے گناہ چھوٹے، بلکہ سارے کے سارے گناہ اس کتاب کے اندر، اس رجسٹر کے اندر محفوظ ہے۔ اے اللہ، اس رجسٹر کے اندر، اس نام اعمال کے اندر تو وہ گناہ موجود ہے جو میں نے دنیا سے چھپ کر کیا تھا، جو رات کے اندھیرے میں کیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، میں نے کھڑکیاں بند کر کے کیا تھا۔ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہیں چھوٹے بلکہ سارے کے سارے گناہ ریکارڈ ہے۔ وہ لوگوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، دنیا دیکھے نہ دیکھے، ہم لوگوں کے سامنے خود کو چاہیے کتنا اچھا بنا لیں، لیکن اگر حقیقت میں ہم اچھے نہیں ہیں، اگر حقیقت میں ہم نیک نہیں ہیں، تو اس دن بھانڈا پھوٹ جائے گا، اس دن ہم حقیقتیں کھل جائیں گی، اس دن انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر ہوگی، کوئی بھلائی ہوگی، کوئی نیکی ہوگی، آدمی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور رائی کے دانے کے برابر کوئی شر ہوگی، کوئی برائی ہوگی، کوئی نافرمانی ہوگی، ہر شخص اپنی برائی کو، ہر شخص اپنی نافرمانی کو اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس دن جھٹلا نہیں سکے گا، اس دن جھٹلا نہیں پائے گا کہ اللہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اپنا نام اعمال دیکھ کر تو یہی ماتھا پیٹے گا، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہیں چھوٹے۔ اللہ کہتا ہے، او میرے بندو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، ارے تم غلط فہمی میں ہو۔ تمہارے رب کی طاقت تو اس قدر ہے، رب تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے۔ جب تم راستہ چلتے ہو، نگاہیں کہیں اور ہوتی ہے، نشانہ کہیں اور ہوتا ہے، تمہاری اس آنکھوں کی چوری سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور آنکھوں کی چوری تو چھوڑو، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تم دلوں کے اندر چھپاتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والی صدائیں، تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ جب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور لوگوں، اگر کہیں پر کیمرہ لگا ہے، ہم کوئی غلط حرکت ڈر سے نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم کیمرے کے سامنے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ ارے جس کا کیمرہ بند ہو سکتا ہے، لائٹ چلی جائے کیمرہ بند ہو جائے، لائٹ گل ہو جائے کیمرہ بند ہو جائے، فائلیں بھی کرپٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کیمرے سے ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ جو کیمرہ 24 گھنٹے آن ہے، جو ہمیں فوکس کیے ہوئے ہے، جو کیمرہ ہمیشہ ہمارے ہی اینگل پہ گھومتا رہتا ہے، اس کیمرے کو نہ دن کا اجالا بند کر سکتا ہے، نہ رات کا اندھیرا بند کر سکتا ہے۔ جو کیمرہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے، جس کی فائلیں کبھی بھی کرپٹ نہیں ہوتی ہے، اس کے لگائے ہوئے کیمرے سے ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں نہیں خود کو تابعدار بناتے؟ کیوں نہیں خود کو نمازی بناتے؟ کیوں نہیں رب کا فرما بردار بناتے؟ ہم رب کی بغاوتیں کب تک کریں گے؟ کب تک ہم رب کے عذاب کو دعوت دیں گے؟ وہ لوگوں، جب اللہ تعالیٰ کچھ حد تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، رسی چھوڑتا ہے، جا بندہ جا دے، لیکن توبہ کا دروازہ ابھی بھی باقی ہے، تم چاہو تو پلٹ آ، تم چاہو تو لوٹ آ جاؤ، اپنے رب کے حضور آ جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب بندہ اس ایریے کو کراس کر دیتا ہے، جس حد کو اللہ نے لانگھنے کی اجازت نہیں دی، جس کو حدود ہم کہتے ہیں، جب حدود کو ایک بندہ کراس کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ رسی کھینچتا ہے، تب بندے کو پکڑتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تمہیں مہلت دی، ایک حد تک تمہیں اجازت دی، میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ چلو تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم پر ہٹاؤ، تم توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں، تمہارے گناہوں کو درگزر کر دوں۔ مہلت ملنے کے باوجود، جوانی پانے کے باوجود، تمام نعمتوں اور آرام و آسائش پانے کے بعد بھی تم خود کو چینج نہیں کیے، خود کو نہیں بدلے، اچھے اعمال سے خود کو نہیں سجائے۔ اے فلاں بندہ، اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہی ہے۔ جی کہنے کا مطلب اور مقصد صرف اتنا ہے میرے بھائیوں، آخرت کو مد نظر رکھا جائے، دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، کہیں پر بھی یہ بات ملنے والی نہیں ہے۔ پوری ذخیرہ احادیث آپ کھنگال ڈالیں،
کہیں پر یہ چیز نہیں ملے گی، لیکن طریقہ بتایا کہ انسان نمازیں چھوڑ کر دنیا کمانے میں لگ جائے تو اللہ کی قسم اس کا دنیا کمانا اس کے لیے عذاب کا باعث ہے، عذاب کا باعث ہے۔ ایسی کمائی اختیار کرو جو تمہاری نماز سے نہ روکے، تمہیں اجر و ثواب کمانے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ دنیا حاصل کرو، بینک بناؤ، بیلنس بناؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اپنے گھر پریوار والوں کو اچھا کھلاؤ، منع نہیں ہے، لیکن کہا گیا طریقہ حلال کا ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ اس کی سوچ و فکر بس دنیاوی زندگی تک ہی محدود رہے، دنیا کے علاوہ اور آگے وہ سوچتا ہی نہ ہو، بس اس کی سوچ و فکر ہائے دنیا، ہائے دنیا، مرا تو دنیا کے لیے، جیا تو دنیا کے لیے، چل رہا ہے تو دنیا کے لیے، بیٹھے گا تو دنیا کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی سوچ، ایسی فکر اگر کسی کے یہاں پیدا ہو جائے تو اس کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا گو ہے کہ بار الہ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی گردنوں کو اس دن جہنم کی آگ سے بچا، اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے اللہ بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو جگہ دے۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا، پکا سچا نمازی بنا، اللہ سچا پکا اپنا فرما بردار اور مطیع بنا۔ اللہ اس دنیا میں جب تک رکھ، اپنا فرما بردار اپنا مطیع بنا کر رکھ۔ اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں، جب ہماری موت کا وقت ہو تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔